فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. حمد و ثنا، تعریف و تسبیح، تکبیر و تحلیل، بڑائی، بزرگی، کبریائی کے سارے کلمات اس ذات اقدس کے لیے، اس ہستی مقدس کے لیے جو اس تعریفات کا سب سے زیادہ اہل ہے. ساری کائنات اس کی تسبیح کرتی ہے. حضرت انسان کو بھی ہمیشہ اسی کا تعریف میں رطب اللسان رہنا چاہیے. اور درود و سلام امام الرسل، خطیب الانبیاء، سید ولد آدم، رسول محتشم، نبی معظم، امام الہدا، رسول خدا، سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد حضرات، یہ جو تھوڑی سی زندگی لے کے ہم دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گنی ہوئی زندگی ہے۔ اس زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں، اس کے لمحات گنے ہوئے ہیں۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے جتنے قدم آپ نے چلنے ہیں وہ قدم گنے ہوئے ہیں، جتنے لقمے آپ نے کھانے ہیں وہ لقمے گنے ہوئے ہیں، جتنے سانس آپ نے لینے ہیں وہ سانس گنے ہوئے ہیں۔ دنیا میں بندہ جب آتا ہے تو اس کی زندگی کا، اس کے لقموں کا، اس کے کھانے کا، اس کے قدموں کا، اس کی سانسوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جو بندہ بھی دنیا میں آتا ہے وہ تیزی سے موت کی طرف بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور موت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سر پر ایک تلوار لٹکائی ہوئی ہے۔ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ تمہیں موت کب آنی ہے، لیکن یہ کنفرم ہے کہ یہ موت کی تلوار ہماری گردن پہ لگنی ہی لگنی ہے۔ کہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہیں فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ لوگو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں موت پا لے گی، حتیٰ کہ تم بڑے بڑے برجوں والے محلات میں بھی چھپ جاؤ تو تمہیں موت وہاں بھی پہنچ ہی جائے گی، موت تمہیں پا ہی لے گی۔ دانا لوگ جو ہوتے ہیں، سیانے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اپنی زندگی کے لمحات سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، لمحاتی زندگی ہے، حادثاتی زندگی ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل میں ہماری زندگی وہ ہے۔ کامیابی اور ناکامی کا معیار ہمارے مرنے کے بعد ہمارے امتحان پر منحصر ہے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ بیرون ملک جاتا ہے کمائی کرنے کے لیے تو اس کے سامنے ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، اس کے سامنے ایک منزل ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک ایجنڈا ہوتا ہے کہ میں نے گھر میں یہاں رہتے ہوئے غربت و افلاس ہے، میں باہر جا کے کمائی کروں گا، میرا مکان نہیں ہے، مکان بن جائے گا، میرے بہنوں بھائیوں کا، میرے بچوں کا مستقبل بن جائے گا، ان کے پاس 4 پیسے آ جائیں گے، زندگی میں کچھ آرام مل جائے گا، یہ ایجنڈا ہوتا ہے۔ ایسا بندہ جب بیرون ملک چلا جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے اگر وہ محنت نہ کرے، کمائی نہ کرے جس کے لیے وہ گیا ہے وہاں پہ، تو لوگ کہتے ہیں یار بڑا بے وقوف ہے تو، وقت ضائع کر رہا ہے، گھر والوں سے بھی دور ہے، ماں باپ سے بھی دور ہے، بہنوں بھائیوں سے بھی دور ہے، عزیز و اقارب کی خوشیوں اور غمیوں سے بھی تو دور ہے، اور یہاں جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد بھی پورا نہیں کر رہا۔ تیرے جیسا بے وقوف اور احمق بندہ کون ہے؟ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے؟ دنیا میں تو اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی قرار دی گئی ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پہ رہ کے ہم نے اصل میں اپنی اصل منزل اور اپنے اصل گھر کو سنوارنا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا، یہی ارشاد فرمایا تھا کہ اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کو جا کے ایک تو میرا سلام کہنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس امت کو سلام بھیجا، اور دوسرا فرمایا ان سے کہنا کہ یہ جنت کی زمین جو ہے یہ بڑی زرعی زمین ہے، زرخیز زمین ہے، لیکن ہے یہ چٹیل میدان، اس میں درخت لگانے، آپ نے درخت دنیا سے اس میں جو ہے نا وہ بیج بو کے آنا ہے، تاکہ قیامت کا دن، قیامت کے بعد جب آپ اس جنت میں آئیں تو آپ کی زمین پر پھلدار درخت لگے ہوئے ہوں، پھولدار پودے لگے ہوئے ہوں۔
اور یہ پھلدار اور پھولدار پودے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ آسان سا وظیفہ ہے۔ ہم دنیا میں سبحان اللہ پڑھیں تو ایک درخت جنت کی زمین میں لگتا ہے، الحمدللہ پڑھیں تو ایک درخت جنت کی زمین میں لگتا ہے، اللہ اکبر پڑھیں یا لا الہ الا اللہ پڑھیں تو ایک درخت جنت کی زمین میں لگ جاتا ہے۔ تو ہم نے اس جنت کی زمین کو ہم نے تیار کرنا ہے، وہاں اپنے لیے محلات ہم نے بنانے ہیں، وہاں اپنے لیے بیل بوٹے درخت جو ہے نا وہ شجر کاری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہمیں اسی طرف توجہ دلوائی ہے، اور ان میں سے ایک یہ مقام ہے جو سورۃ الحشر کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے 28ویں پارے میں۔ میں نے اس کی ابتدائی 2 آیتیں پڑھی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں ایک تو اللہ نے یہ اتقوا اللہ کا پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ درمیان میں ایک پیغام دے کے پھر کہا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ بارہا یہ عرض کرتا ہوں کہ اصل تقوی جو ہے نا، یہ تقوی ہی انسان کی منزل ہے۔ قرآن نے کہا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ جب حج کے لیے جاؤ تو زاد راہ لے لیا کرو، اور اصل زاد راہ جو ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اصل اور بہترین زاد راہ جو ہے نا وہ تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہے۔ نماز تقوی کے لیے، روزہ تقوی کے لیے، حج تقوی کے لیے، زکوٰۃ تقوی کے لیے، تمام اعمال صالحہ تقوی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار 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 ہمیں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اتنی محبت تمہیں شدید ہونی چاہیے کہ ہر وقت اللہ کی ناراضگی کا ڈر تمہیں لگا رہے، آپ کا ہر عمل اس معیار پہ پرکھا جائے کہ میرے اس عمل سے اللہ پاک تو ناراض نہیں ہوگا۔ وہ مالک جو میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا رازق ہے، اس نے مجھے زندگی دی ہے، اس نے مجھے جینے کا سلیقہ سکھایا ہے، دنیا میں رہنے کا طریقہ بتایا، اس نے میری ضروریات کو پورا کیا ہے، یہ سارے معاملات اس نے، اتنی نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں، تو ان نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے اتنی محبت تو ہو کہ ہم اس کی ناراضگی سے، ہمیں اس کی ناراضگی کا ڈر رہے۔ دنیا میں یہاں کسی کو کسی سے پیار ہو جائے نا تو اس کی عادتیں ہی بدل جاتی ہیں، وہ اپنے دوست اور اپنے یار اور اپنے پیارے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ 2 دوست ہوتے ہیں، ان کا آپس میں پیار ہو جائے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی ان کا آپس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، لیکن دل ایک دوسرے پہ آ گیا، پیار ہو گیا ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے، ہر خوشی کے موقع پر کپڑے ایک جیسے، ہر سفر میں وہ اکٹھے، ہر جگہ پہ وہ اکٹھے، ہر کھانے پہ وہ اکٹھے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سارے معاملات ایک جیسے کریں، اور آپس میں دونوں ایک دوسرے سے ڈرتے ہیں کہ میرے کسی عمل سے میرا یہ دوست ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ جو منعم حقیقی ہے، اللہ جو خالق و مالک حقیقی ہے، اللہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کا نظام ہے، سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں، ہماری زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری بیماری اور شفا اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری سماعت و بصارت اور گویائی اس کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ جب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اللہ سے ایسا پیار کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کی ناراضگی کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لیں۔ روزے کا یہی پیغام ہے، لعلکم تتقون۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تاکہ تمہارے دل تقوی سے بھر جائیں، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت سے بھر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک۔ یا اللہ ہمارے دل اپنی ایسی خشیت سے بھر دے، ایسی خشیت جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان اوٹ بن جائے، اللہ کا ایسا ڈر ہمارے دل میں آ جائے، ایسا خوف اللہ کا، ایسی محبت کی انتہا ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہمارے سامنے اللہ کا یہ ڈر اور اللہ کی خشیت ہمارے درمیان آ جائے۔ اللہ نے پھر اہل ایمان کو مخاطب کر کے بالخصوص یہ بات کہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ۔
کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہیں فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اسلام پر ثابت قدم ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بار 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 تقوی کا حکم دیتا ہے، خشیت کا حکم دیتا ہے. اللہ سے اللہ اپنی محبت جو ہے نا وہ ڈالتا ہے. پھر یہ محبت کا ہی اللہ کا انداز ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقوی کے درمیان ایک حکم دیتا ہے، اور وہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا تم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے ما قدمت لغد، اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. یہ ساری زندگی آج کی جو ہے نا، یہ 1 سال کی ہے یا 10 سال کی، 100 سال کی ہے یا 50 سال کی، یہ جتنی بھی زندگی ہے یہ آج ہے ہمارا. یہ زندگی آج ہے، اور اس آج کے اندر ہم نے کل کے لیے سامان کرنا ہے. بندے کو پتا ہونا میں نے سفر پہ جانا ہے، تو اس کو پتا ہوتا ہے صبح کل میری 6 بجے فلائٹ ہے، 5 بجے فلائٹ ہے. وہ 3 گھنٹے پہلے ایئرپورٹ پہ پہنچتا ہے، اور اس کے لیے وہ ایئرپورٹ پہ جانے سے پہلے اپنے تمام کاغذات، اپنے تمام پارچات، اپنے تمام کپڑے اور لباس اور بیگ، ہر شے اپنی چیک کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اس نے دیکھا ہے کہ کل مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. یہ نہ ہو کہ میں ایئرپورٹ پہ چلا جاؤں جہاز کی ٹکٹ گھر میں رہ جائے. یہ نہ ہو کہ میں ایئرپورٹ پہ چلا جاؤں میرے کپڑوں کا بیگ گھر میں رہ جائے. گاڑی میں بیٹھنے سے لے کر سفر کا آغاز کرنے تک، اور ایئرپورٹ پہنچنے تک، ایئرپورٹ پہنچ کر جہاز میں داخل ہونے تک، اس بندے کی جو احساسات ہوتے ہیں، جو ٹینشنیں ہوتی ہیں، وہ یہی ہوتی ہیں کہ میرا سامان کوئی رہ نہ جائے، میرا کاغذ کوئی نہ رہ جائے. دنیا ایک سفر ہے. یہاں پہ ہم سفر کر رہے ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں آخرت کی طرف. ہمارا سفر آخرت کی طرف جاری ہے، اور اس آخرت کو اللہ نے کل قرار دیا ہے. کل کہا ہے. دوسرے مقام پہ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. لوگوں کا حساب ان کے قریب آ چکا ہے، لیکن وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. کہیں اللہ نے اس کو قریب قرار دیا، کہیں غدن قرار دیا کہ کل تمہارا حساب ہے. کل کے لیے سوچو کیا ہے. آج ہم سفر کر رہے ہیں، کل ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے. تو حضرات محترم سوچئے ذرا کہ کل کے لیے ہم نے کیا کیا ہے. کل کے لیے ہمارا معیار کیا ہے. کل کے لیے ہماری تیاری کیا ہے. اور یہ کل، اس سے مراد کئی چیزیں ہیں. جنرلی جو معنی اس کا علماء تفسیر نے کیا وہ یہ کل سے مراد قیامت ہے. لیکن قیامت تک پہنچنے کے لیے بھی 1-2 مراحل سے گزرنا ہے. ان میں سب سے پہلا مرحلہ موت کا ہے. موت، کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. موت تمہارے سر پہ کھڑی ہے. موت کا شکنجہ تمہارے گلے میں ہے، صرف اس کو بل دینے والی بات ہے. موت کی تلوار ہماری گردن پہ پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا دباؤ آئے گا گردن کٹ جائے گی. موت ہمارے سامنے کھڑی ہے. اس موت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. اور یہ موت اتنا کٹھن مرحلہ ہے، اتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ جب موت کا وقت ہوتا ہے، ایک طرف شیطان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک طرف رحمان کے فرشتے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ دونوں اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں. اس دنیا میں، آج کی دنیا میں جس طرح کا عمل کیا ہے، موت کے وقت اس طرف کو اس کا رجحان ہو جائے گا. نیکیاں کرتا رہا تو فرشتوں کی طرف آواز جائے گی، ادھر چلا جائے گا. برائیاں کرتا رہا تو فرشتوں کو چھوڑ کے شیطان کی طرف راغب ہو جائے گا. اور مرنے سے پہلے شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے. مرنے سے پہلے اس کو کفر کرواتا ہے، اس سے شرک کرواتا ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنوا دیتا ہے. حضرات کبھی ہم نے سوچا بستر مرگ پہ پڑے ہوئے جب ہمارے پاس یہ فرشتہ آئے گا تو ایک طرف آواز آئے گی کہ اے پاک روح نکلو اللہ کی طرف. اس کے مقابلے میں ایک اور آواز آئے گی، اے خبیث اور گندی روح نکلو اپنے رب کی طرف، تمہیں جہنم کے عذابوں کی طرف پھینکا جائے گا. ہمیں کبھی احساس ہوا اس بات کا
کہ ہم نے مرنا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. یہ ساری زندگی چاہے 50 سال کی ہے یا 100 سال کی، چاہے 1000 سال کی ہے، یہ بہرحال آج ہے، اور ہمارا کل ہماری موت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. عربی کے شاعر نے کہا الموت قدح کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها. ہر نفس نے، موت ایک پیالہ ہے جو ہر نفس نے پینا ہی پینا ہے، اور قبر ایک دروازہ ہے جس میں سے ہر نفس نے گزرنا ہی گزرنا ہے. سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کون ہے ہم میں سے وہ شخص جس کا کوئی پیارا دنیا سے رخصت نہیں ہوا، جس کا باپ، جس کی ماں، جس کی بہن، جس کا بھائی، جس کا چچا تایا، جس کا ماموں خالو، جس کا کوئی عزیز، کوئی دوست دنیا سے رخصت نہیں ہوا. کون ہے جس نے اپنے کندھے پہ کسی کی میت نہیں اٹھائی ہے؟ ہم نے کسی کی میت اٹھائی ہے تو کل کو ہمیں بھی کوئی میت بنا کے اٹھا کے لے جائے گا. اس میت کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس میت کے لیے ہم نے کیا سوچا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. اے لوگو، جس موت سے تم بھاگتے جا رہے ہو، جس موت سے بھاگتے پھرتے ہو، جس موت کو فراموش کر بیٹھے ہو، جس موت سے تم اپنی جان چھڑاتے ہو. دیکھتے ہیں نا، کوئی جگر خراب ہو گیا تو بندہ کہتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، کروڑ روپیہ، 1.5 کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ اپنی مکان بیچ کے، اپنی جائیداد بیچ کے، اپنا کاروبار ختم کر کے، اپنی زندگی کے چند سانس بڑھانے کے لیے بندہ کروڑوں روپیہ برباد کر، کروڑوں روپیہ لگا دیتا ہے بندہ. حضرات کیوں؟ اس لیے کہ میری زندگی کے دن بڑھ جائیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہاوت بڑی مشہور ہے، بنی اسرائیلی روایت ہے. جب موت کا فرشتہ آیا تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے مرنے سے انکار کر دیا. اللہ نے پیغام دیا کہ ایک بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھو، جتنے بال اس کے تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا اتنی زندگی تمہاری بڑھ جائے گی. پوچھا پھر کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد پھر موت آئے گی. ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے ہم موت بلائے بیٹھے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے پھر رہے ہو یہ تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے سامنے کھڑی، یہ تمہارے سامنے کھڑی. حضرات اس موت سے بھاگنا کہاں ہے؟ اس موت سے جانا کہاں ہے؟ جس موت کو خود کائنات کے امام نے اپنے گلے لگا لیا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات کہی، بعض روایات میں یہ بات موجود ہے کہ دروازہ کھٹکتا تھا، باہر جاتے تھے تو سامنے نظر کو نہیں آتا تھا. سیدہ فاطمہ نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، بابا کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اندر نہیں آتا، باہر نظر نہیں آتا. تو آپ نے فرمایا تھا فاطمہ میری بٹیا، یہ وہ ہے جو جب دروازے پہ آ جائے تو خالی نہیں لوٹا کرتا، لیکن اس کو پابند کیا گیا ہے، یہ میری اجازت کے بغیر میری روح قبض نہیں کرے گا، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے میں اپنی روح قبض کرنے کی اجازت دیتا ہوں. حضرات جب پیارے پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم کہاں بھاگیں گے؟ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء دنیا میں نہیں رہے تو ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم کہاں بھاگیں گے؟ تو جب موت آنی ہی آنی ہے تو موت کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے، موت کا خوش دلی کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے. اور یہ موت کے استقبال کی تیاری یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس نے کل کے لیے سوچ کے رکھا ہے، اس کو موت کا پیغام آئے گا بسد خوشی وہ جائے گا. اس لیے جائے گا کہ اس کو علم ہے کہ جانا تو ہے ہی ہے، آج بھی جانا ہے، کل بھی جانا ہے. میں اپنے رب کو راضی کر لوں، میں اپنے اللہ کو منا لوں. دنیا میں وہ رب کو منائے گا اور سوچے گا میں نے موت کے لیے کیا تیاری کی ہے. آج ہمیں سوچنا چاہیے، ایک کل موت ہے، فرشتہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. فرمایا کل کے لیے سوچو تم نے کیا کمایا. ایک کل ہمارا قبر ہے. حضرات وہ قبر جس قبر میں کوئی دوسرا مونس و غمخوار اور ہمدرد نہیں ہوگا. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین،
अमीरुल मोमिनीन, मेरे आका ने कमो बेश 10 मरतबा जन्नत की बशारत दी है। फरमाया उस्मान जन्नती है, हत्ता कि यहाँ तक फरमाया मा ज़र्रा उस्माना मा अमिल बादल यौम, आज के बाद उस्मान कोई काम न करे तो उस्मान को बिल्कुल पूछा नहीं जाएगा, उस्मान को कोई नुकसान नहीं होगा, उस्मान बगैर हिसाब के जन्नत में जाएगा, अकेला नहीं जाएगा। उस्मान की सिफारिश पर 70,000 अफराद बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। उस उस्मान का हाल ये है, जब कब्र पे खड़े होते हैं, किसी की कब्रिस्तान में जाते हैं तो रो रो के अपनी दाढ़ी भिगो लेते हैं, इतना रोते हैं, आंसुओं की झड़ी लग जाती है। पूछने वालों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, आप कब्र पे आपके सामने दोज़ख का जिक्र किया जाता है, आपके सामने हशर की सख्तियों का जिक्र होता है, आपके सामने मौत की तलखियों का जिक्र होता है, आप इतना नहीं रोते, आप कब्र के जिक्र पे क्यों रोते हैं? सैयदना उस्मान फरमाते हैं मौत की तलखियाँ हों या हशर की सख्तियाँ हों, जहन्नुम के अजाब हों, हर जगह पे कई लोग मौजूद होंगे। कब्र एक ऐसी घाटी है जिसमें बंदे के सिवा कोई मौजूद नहीं होगा, वहां पर बंदे को सोचना है। उस्मान रो रो के अपनी दाढ़ी भिगो लेते हैं, हम कब्रिस्तान से गुजरते हुए अटकेलियां करते गुजर जाते हैं। वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हजरात सोचिए इस कब्र में जाने के लिए क्या तैयारी की है। कब्र तारीकी का घर है, कब्र बिच्छुओं का मस्कन है, कब्र सांपों के बसेरे की जगह है, कब्र तंगो तारीक कोठड़ी है, कब्र के अंदर कोई दूसरा हमदर्द और खैनखा और मुनिस नहीं है। कब्र अगर नाकाम हो गए कब्र के इम्तिहान में तो कब्र इस तरह जोड़ दी जाएगी। मेरे आका ने फरमाया दाईं तरफ वाली पसलियां बाईं तरफ वाली पसलियों में ऐसे खुब जाएंगी जैसे ये उंगलियां खुबती हैं। मेरे आका ने इशारा करके बताया। हजरात सोचिए उस जगह पे अगर हमारा अल्लाह के सिवा जब मुनिस व हमदर्दी कोई नहीं है और अल्लाह को हमने मनाया नहीं है, कब्र के लिए हमने तैयारी नहीं की, अल्लाह ना करे सवाल होगा मन रब्बु का मा दीनों का मन नबियों का, रब किसको बना पूछते रहे, दीन किस पर अमल करते रहे, किस रसूल की इताअत करते रहे। अगर तो अल्लाह ना करे बदनसीबी गालिब आ गई, शकावत गालिब आ गई, शकीउल कल्बी गालिब आ गई, तो हम कहेंगे हा ना अदरी, हाय अफसोस मुझे कुछ पता नहीं है मेरा रब कौन है, मुझे कुछ पता नहीं है कि मेरा दीन क्या है। जो लोग कहते थे मैं वो कहता था, जो लोग बातें करते थे मैं वो बातें करता था, मुझे कुछ इल्म नहीं है रब कौन है, नबी कौन है। उसके लिए फिर हुक्म होगा कि ऐ मेरे फरिश्तों, इसके लिए जहन्नुम का दरवाज़ा खोल दो, इसको जहन्नुम का बिस्तर बिछा दो, इसको जहन्नुम का लिबास पहना दो और इसको जहन्नुम के हवाले कर दो। हजरात क्या फ़ायदा, आज सोचना चाहिए वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हमने कल के लिए कब्र के लिए कल का जो कब्र का कल है उस कल के लिए हमने क्या तैयारी की है। आज इस कब्र को ठंडा करना बहुत आसान है, आज कब्र के अजाब से बचना बहुत आसान है, आज कब्र के अजाब से अपने आप को महफूज रखना इंतहाई आसान है। लेकिन जब मौत का हरकारा सामने आ गया, मौत का हमें पैगाम आ गया, उसके बाद फिर कब्र की सख्तियों से हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। एक कल कब्र है, अल्लाह अकबर। हदीस में आता है पूछा जाएगा कि पूछने वाले कौन होंगे, एक का नाम मुनकर रखा गया, एक का नाम नकीर रखा गया। हदीस में आता है ये कब्र के अंदर अपने नाखूनों से कब्र की मिट्टी को खोदते हुए आएंगे, जमीन को खोदते हुए आएंगे, वहां तक पहुंचेंगे और वहां पहुंचकर उसकी आवाज उस मुर्दे को जो अंदर कब्र में पड़ा है उसे बादलों की गड़गड़ाहट जैसी आवाज उसकी सुनाई देगी और वो आके उससे पूछेंगे बता तूने कल के लिए क्या किया है, आज इस कब्र के लिए क्या तैयारी करके आए हो, आज इस कब्र के लिए तुम्हारा क्या अंदाज है। तो जरा सोचिए जरा क्या जवाब देंगे हम वहां पे। फल तंजुर वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर नफ्स को सोचना चाहिए उसने कल के लिए क्या भेजा है। एक कल हमारा, तीसरा कल, पहला कल मौत है,
دوسرے کل سے مراد قبر ہے، تیسرا کل میدان حشر ہے۔ میدان حشر سورج انتہائی قریب ہوگا، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ عربی زبان میں میل ایک بازو کی لمبائی کو بھی کہتے ہیں۔ یہ بازو، جتنا یہ بازو ہے اتنا سورج قریب ہوگا۔ یہ بازو یعنی یہ سورج انتہائی قریب ہوگا، جسے ہماری زبان میں 1.25 نیزے کے فاصلے پہ کہتے ہیں۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی اور جسم پر کپڑا نام کی کوئی دھچی بھی نہیں ہوگی۔ مادر ذات برہنہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ تڑپ اٹھی، کہنے لگی سرتاج اے میرے آقا، سارے لوگ ننگے، مرد عورتیں ننگے، شرم سے مر نہ جائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ تمہیں اس دن کی ہیبت کا نہیں پتا، تمہیں اس دن کی سختی کا نہیں پتا، تمہیں اس دن کی تلخی کا نہیں پتا، تمہیں اس دن کے جو اللہ کے عذاب اور سختی ہے اس کا علم نہیں ہے۔ جس دن اتنا ہیبتناک دن ہے، کسی کو دوسرے کی ٹینشن فکر ہی نہیں ہوگی، کسی کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی جرت ہی نہیں ہوگی۔ ہر ایک اپنی ہی دنیا میں مگن ہوگا، اپنے گناہوں کے مطابق۔ کوئی ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی ہپس تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی کندھوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا، کوئی سارے کا سارا پسینے میں ڈوبا ہوا، اپنے اپنے گناہوں کے مطابق۔ حضرات یہ حشر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب بہت قریب آ چکا ہے لیکن وہ غفلت میں پڑے ہیں۔ یہ حشر ہے، قیامت کا نقشہ اللہ نے کھینچا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، فرمایا جب ایک زلزلہ آئے گا، زمین کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا، بمبھوڑ کے رکھ دے گا۔ واخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے خزانے اور اپنے درمیان موجود جتنے لوگ ہوں گے ان کو اٹھا کے باہر پھینک دے گی اور لوگ تڑپتے پھریں گے۔ فرمایا یہ قبر، یہ حشر کا دن ہے۔ القاریۃ ملقاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ کیا ہے کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک ملقاریہ، تمہیں کیا پتہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، فرمایا اس دن ان کی ہوئی روئی کی طرح ہوں گے یہ پہاڑ جو اتنے سخت ہیں، ان کا یہ حال ہوگا۔ حضرات یہ ایک کل آئے گا۔ اللہ نے آج ہم سے سوال کیا ہے، سوچئے ذرا، غور کیجئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ وہ ہوں گے جن کو اللہ اس دن اپنا سایہ دے گا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، رب کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ حضرات کیا کبھی ہم نے غور کیا ہم ان 7 میں کوئی ایک بننے کی کوشش کر لیں، کوئی ایک بننے کی ہم کوشش کر لیں۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، ایک بندہ وہ ہے جو اکیلا بیٹھ کے اپنے رب کو یاد کرے اور رو پڑے، اپنے گناہوں کو یاد کرے، اپنے ہاتھوں کو اپنی کتاب زندگی کی سکرین بنا لے، اس کے اوپر اپنی زندگی کے کرتوتوں کو دیکھے، پھر رب کے احسانات کو یاد کرے، رب کے انعامات کو یاد کرے، پھر رب کے عذابوں کا ذکر پڑھے، پھر آنکھوں سے آنسو بہائے اور کہے میرے مالک مجھے معاف کر دے۔ فرمایا جو نوجوان، جو آدمی اکیلا بیٹھ کے رب کو یاد کرے اور آنکھوں سے آنسو بہا دے، اللہ فرماتے ہیں اسے اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ ہمارے دل میں کیوں احساس نہیں پیدا ہوتا؟ فرمایا رجلان تحابا فی اللہ، 2 بندے اللہ کے لیے محبت کرنے والے، اللہ ہی کے لیے ملنے والے، اللہ ہی کے لیے جدا ہونے والے، ان کی محبت صرف اللہ کے لیے ہے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھیں، نیکیوں کے کام کریں، اللہ کے لیے محبت کرنے والے۔ فرمایا اللہ ان دونوں کو بھی اپنے عرش کا سایہ نصیب کر دے گا۔ حضرات 7 قسم کے بندے، جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ سایہ نصیب کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگو اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور یاد رکھو ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ زلزلہ قیامت بہت بڑی چیز ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها،
وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولکن عذاب اللہ شدید۔ لوگوں یاد رکھو اس دن مائیں اپنے بچوں کو گرا دیں گی اور ہر چیز، ہر حاملہ اپنے حمل کو گرا دے گی، لوگ نشے کے عالم میں پھر رہے ہوں گے۔ فرمایا وما هم بسکارا، نشہ نہیں ہوگا، نشہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ کا عذاب ہوگا جو بہت سخت عذاب ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس کل کے لیے کیا کیا ہم نے آج سوچیے، اس کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، اس حشر کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اور ایک کل جنت یا جہنم ہوگا، ایک کل حشر میں فیصلہ ہو جائے گا، اعمال پیش کیے جائیں گے۔ اب دیکھیے دنیا میں رب کا احسان یہ ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ لوگوں سوچو، فرمایا میرے رب نے فیصلہ کیا جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا اجر ملے گا۔ میرے پیغمبر نے مہر لگائی، فرمایا قیامت کے دن دنیا میں جب بندہ کوئی کام کرتا ہے نیکی کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں ایک نیکی لکھ لو، نیکی کر جائے اللہ فرماتے ہیں 10 کے برابر لکھو۔ اس کے مقابلے میں برائی کا ارادہ کرے، اللہ فرماتے ہیں لکھنا نہیں ہے، برائی کا ارادہ کر کے نہ کرے، فرمایا ایک نیکی لکھ لو۔ برائی کا ارادہ کر کے برائی کرے، میرا رب فرماتے ہیں ابھی بھی نہیں لکھنا، 6 لمحے انتظار کرو، اگر یہ 6 لمحوں کے اندر اس غلطی سے توبہ کر لے تو مت لکھنا میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کے اس عیب کو مٹا دیا۔ اور اگر 6 لمحوں کے بعد بھی یہ توبہ نہ کرے، فرمایا پھر ایک گناہ لکھ لو۔ حضرات جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے ذرا، قیامت کے دن جب نامہ اعمال تلے گا، ایک ایک نیکیوں کی 10 بنی ہوئی ہوں گی، ایک ایک برائیوں کی ایک ہی ہوگی، وہ بھی جب توبہ کریں گے مٹ جائے گی۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رب نے فرمایا، اللہ کے رسول کی زبان پر رب نے پیغام دیا، فرمایا توبہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے توبہ کی نہیں، اس کے باوجود نامہ اعمال تلے، نیکیاں پھر بھی کم رہ جائیں، برائیاں زیادہ ہو جائیں، پھر مجھے بتائیے کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے ہم پر ظلم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ اپنی جانوں پر آپ ہی ظلم کرتے رہے ہیں، آپ ہی ظلم کرتے تھے۔ انسان اپنی جان پر آپ ظلم کرتا ہے، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر، ایک طرف جہنم ہے، حشر کے میدان میں جہنم لائی جائے گی، 70,000 لگامیں جہنم کو پہنائی ہوں گی، 70,000 لگامیں، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ ضرب دیں 70,000 ضرب 70,000 کو 1.5 ارب کے قریب بنتا ہے۔ اتنے فرشتے اس جہنم کو سنبھالے ہوں گے، اس کے باوجود جہنم کی شوکر، جہنم کی فنکار 500 سال کی مسافت پہ رہنے والا بندہ بھی سنے گا۔ جہنم کی تلخی، جہنم کی گرمی، ایک گردن نکلے گی، وہ جہنمیوں کو اچک اچک کے اپنے اندر پھینکے گی، اچک اچک کے اپنے اندر پھینکے گی، حتیٰ کہ وہ حل من مزید، حل من مزید کہتی پھرے گی، اللہ اور دے اور دے اور دے، میرا بھی پیٹ نہیں بھرا۔ لوگوں حشر کا میدان ہے، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچئے آپ نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک طرف جہنم کھڑی ہے، ایک طرف اللہ کے فرشتے عذاب کے کرس پکڑ کے کھڑے ہیں، زنجیریں پہنی ہوئی ہیں، زنجیریں پہنا کے اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینکا جا رہا ہے، ان کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف جنتیوں کی لائن لگی ہوئی ہے، ایک طرف رب کے باغات ہیں، انعامات ہیں، فضل ہے، احسان ہے۔ اب آپ دنیا میں سوچنا ہے آپ نے وہ راستہ اختیار کرنا ہے یا یہ راستہ اختیار کرنا ہے۔ آج موقع ہے ہمارے پاس، آج موقع۔ اگلی آیت میں اللہ نے یہی بات ارشاد فرمائی، فَمَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے رب کو بھلایا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ نے ہمیں بنایا کیا ہے،
اللہ نے ان کو شان کیا دی ہے. یہ جو اپنے آپ کو بھولے ہوئے لوگ ہیں نا، یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. یہ سارے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. حضرات یہ جہنم، اللہ اکبر، نار اللہ الموقدہ، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ دہکائی ہوئی ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، جو ان کے سینوں تک، ان کے دلوں تک چڑھ جائے گی. انہا علیہم موصدہ فی عمد ممددہ، بند ستونوں میں اس کو پھینک کے آگ جلائی جائے گی. ایک میں ہلکی سی مثال اس کی دوں. کبھی آپ نے فرنس دیکھی ہوگی، بھٹی دیکھی ہوگی، اس کے اوپر ایک بڑا سا گول جو نا وہ ایک پنجرا سا ہوتا ہے، نیچے آگ دیکھ رہی ہوتی ہے، اس میں لوہا ڈالا جاتا ہے، لوہا پگھلتا ہے. لوگوں، جہنم کی آگ اس سے 1000 گنا زیادہ سخت ہے، اور اس کے اندر بندے کو پھینکا جائے گا، انسان کو پھینکا جائے گا. کیا بنے گا اس وقت؟ کیا بنے گا ہمارا؟ بل تنظر نفس ما قدمت لغد. آج سوچ لیجیے اس جہنم میں، اس جہنم سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمیں کلیہ بتایا ہے. کلیہ بتایا ہے. فرمایا فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد کسی سے بات کیے بغیر 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھ لو. فجر کے بعد پڑھو گے شام تک مر گئے تو جہنم حرام ہے. شام کو پڑھو گے تو صبح تک مر گئے تو جہنم حرام. جہنم سے بچنے کا فارمولہ یہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، جو بندہ دن میں 3 بار جہنم سے پناہ مانگے اللہ کی، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، جہنم خود اسے کہہ دیتی ہے یا اللہ اس کو مجھ سے دور لے جا. جہنم خود کہہ اٹھتی ہے اللہ اس کو مجھ سے بچا لے. جو 3 بار کہے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، جنت خود سوالی بن جاتی ہے، اللہ اپنے اس بندے کو میرے پاس لے آ، میرے اندر داخل کر. دنیا میں رب کو منانا کتنے گناہ آپ نے کیے ہو. پھر اللہ نے فرمایا ہے میرے بندے، شرق و غرب، شمال و جنوب تک، زمین سے آسمان تک گناہوں کا انبار لے کے میرے پاس آ جا. ایک بار آ کے مجھے کہہ، ایک بار صرف آ کے کہہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں غلط رہا، میں نے گناہ کیے، اللہ تو اپنی رحمت فرما، مجھ پہ اپنا فضل کر، میں تیرا گناہ گار بندہ، میری زندگی گندگیوں سے لتھڑی ہوئی ہے، گناہوں کی خلاظتوں سے میری روح گندی اٹی پڑی ہے، اللہ مجھے معاف فرما دے. میرا رب فرماتا ہے میرے بندے، جتنا تیرے دل کا اخلاص ہے تو ایک بار مجھ سے کہے گا میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں. 1 2 4 5 گناہ نہیں، شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، زمین سے لے کے آسمان تک، سارا گناہوں سے بھرا ایک بندے کا، اور وہ اپنے سر پہ یہ ٹوکری اٹھا کے رب کی بارگاہ میں چلا جائے تو اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بندہ کہتا ہے یا اللہ گناہ تو نے سارے معاف کر دیے، کوئی شک نہیں ہے، تیری مہربانی اور تیرا فضل ہو گیا، لیکن نیکی تو پھر میرے پاس کوئی نہیں ہے. میرا مالک فرماتا ہے میرے بندے، میں شہنشاہ ارض و سما ہوں، تو نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، جا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جا میں نے تیرے گناہوں کو تیری نیکیاں بنا کے نامہ اعمال میں درج کر دیا. اللہ پاک تو اتنا مہربان ہے، اللہ تو ہمیں اتنا معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تو ہم پہ اتنی مہربانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تو ہم پر اتنا فضل اور اتنا احسان کرنا چاہتا ہے. لیکن حضرات ہم نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ آج 10 روزے گزر رہے ہیں، 10 روزوں کا حساب کر لیجئے، 10 روزوں کا حساب کر لیجئے. 10 روزوں میں کتنی نمازیں باجماعت پڑھی ہیں؟ 10 روزوں میں کتنے روزے اس کے تقاضوں کے ساتھ رکھے ہیں؟ 10 روزوں میں کتنے دن جھوٹ نہیں بولا؟ 10 روزوں میں کتنے دن ڈنڈی نہیں ماری؟ کتنے دن کسی سے فراڈ نہیں کیا؟ کتنے دن امانت میں خیانت نہیں کی؟ کتنے دن اپنی نظر کی حفاظت کی ہے؟ کتنے دن اپنی زبان کی حفاظت کی ہے؟ کتنے دن اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے؟ ان 10 دنوں کا حساب کیجئے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر بندہ سوچے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کیجئے حساب اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے، اپنی عدالت خود ہی لگا لیجئے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو جائیے. مت کسی کو بتائیے میرے رب نے یہ ہم پر بڑا احسان کیا ہے. یہودیوں میں قانون یہ ہے
جس بندے نے گناہ سے توبہ کرنی ہے نا، وہ اپنے ربی کے پاس، اپنے مولوی کے پاس، اپنے پنڈت کے پاس، اپنے پروہت کے پاس، اپنے بڑے کے پاس جائے، اس کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کرے، وہ اس کے لیے معافی مانگے گا۔ لوگوں، اللہ کا شکر ادا کرو، رب نے ہمیں اسلام جیسی نعمت دی ہے۔ میرے رب نے فرمایا کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میرے بندے میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب تو مجھے پکارے گا میں تیری پکار کو سنوں گا۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، مجھ پر ایمان لے آؤ، مجھ کو مان لو، میرے سامنے آ جاؤ، کسی کو نہ بتاؤ، اکیلے بیٹھ جاؤ، تنہائی میں کھڑے ہو جاؤ، رب کو سجدہ کرو، اپنے سر کو اس کے قدموں میں ٹکا دو اور کہو یا اللہ معاف کر دے۔ میرا رب فرماتا ہے تیرا کتنا بھی بڑا گناہ ہوگا میں معاف کر دوں گا تجھ کو۔ حضرات سوچئے، آج لمحہ فکریہ ہے، آج سوچنے کا دن ہے، آج سوچنے کا مقام ہے، آج کا دن ہمارے لیے پیغام ہے ہمارے لیے۔ ہم سمجھیں، ہم غور کریں، اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اللہ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی، اللہ نے ہمیں لباس پہنایا، اللہ نے ہمیں کھانا کھلایا، اللہ نے ہمیں اس کھانے کا ہضم کرنے کا نظام دیا، اس کھانے کو جزو بدن بنایا، اللہ نے طاقت عطا فرمائی، اللہ نے نعمتوں پہ نعمتیں ہم پہ کی ہیں، بدلے میں ہم نے اللہ کا شکر کیسے ادا کیا؟ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کو ماننے والے ہیں، کبھی اس نبی کا طرز عمل بھی دیکھا؟ اس نبی کے طریقہ کار میں بھی غور کیا؟ کبھی اس پیغمبر کی اپنے لیے طلب بھی دیکھی؟ اس پیغمبر کی اپنے لیے، ہمارے لیے، آج کے لوگوں کے لیے 1400 سال پہلے جو نبی مصلی پہ کھڑا ہو کے تڑپتا رہا، ہم نے اس کا کیا وفا ہم نے اس کے ساتھ کی ہے؟ کتنی بار ہم اس پر درود پڑھتے ہیں دن میں؟ کتنی بار اللہ سے کہتے ہیں اللہ اس کے درجے بڑھا؟ وہ محتاج نہیں ہے ہماری دعاؤں کا۔ اللہ نے ویسے ہی فرما دیا اذا ذکرت ذکرت معی، اے میرے سونے پیغمبر، جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا، جو جو مجھے پکارے گا وہ تیرا نام لے گا، تجھ پہ درود پڑے گا تو اس کی دعا قبول کر لوں گا، اس کی دعا رد نہیں کروں گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، میرے پیغمبر جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ لیکن ہم اپنے لیے کہیں، اپنے لیے کریں، ہم اپنے لیے۔ آپ ایک بار نبی پہ درود پڑھیں گے، میرے آقا نے فرمایا من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک درود پڑھے گا میں 10 رحمت اللہ اس پہ نازل کرے گا۔ اپنے لیے، اپنے لیے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچئے ذرا لوگوں، آج سوچئے، آج غور کیجئے، آپ نے اپنے رب کو منانے کے لیے کیا کیا ہے؟ زندگی میں کوئی ایک سجدہ تو ایسا ہونا چاہیے، کوئی 2 رکعتیں ایسی ہونی چاہیے۔ اللہ ہم قیامت کے دن اللہ کے پاس پیش ہوں، اللہ ہم سے پوچھے بتاؤ کیا لے کے آئے ہو، تو ہم وہ 2 رکعت پیش کر دیں، کوئی نیکی کا عمل پیش کر دیں، کوئی صدقہ و خیرات پیش کر دیں، کسی سے مسکرا کے ملنا پیش کر دیں، کوئی نیکی ایسی پیش کریں یا اللہ یہ نیکی خالص تیری رضا کے لیے کی تھی، صرف تیرا خیال کر کے کی تھی، صرف تیری حیا کر کے کی تھی، تیرا حکم سمجھ کے کی تھی، اللہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ رب فرمائے گا جا میں نے اسی پر تجھے جنت عطا کر دی ہے، کوئی ایک نیکی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے رب کو بلایا۔ دیکھنا کہیں اپنا محاسبہ کریں، آپ ان لوگوں میں سے تو نہیں ہیں جنہوں نے اللہ کو بلایا ہوا ہے، جنہوں نے رب کو فراموش کیا ہوا ہے، جنہوں نے رب کو فراموش کیا ہوا ہے، جن کو احساس ہی نہیں ہے، کان میں آواز پڑتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، اللہ سے بڑا میرا گاہک ہے، اللہ سے بڑا میرا موبائل ہے، اللہ سے بڑا میری بیوی ہے، اللہ سے بڑا میرا بچہ ہے، اللہ سے بڑا میرا بھائی ہے، اللہ سے بڑا میرا دوست ہے، اللہ سے بڑا میری مجلس ہے۔ کون ہے؟ فرمایا آج بھلا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، تمہاری مت ماری جائے گی، تمہاری عقل مفلوج ہو جائے گی، تم بھول جاؤ گے اللہ نے تمہیں کتنی عزتوں والا بنایا ہے۔
वलक़द कर्रमना बनी आदमा, अल्लाह ने आदम के बेटे को इज्जत से नवाजा है। भूल जाओगे हजरात, आज मौका है, आज वक्त है, आज आपके पास। बल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द, हर बंदा सोचे उसने कल के लिए क्या भेजा है, अपने अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या अमल किया है, उसने अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए क्या किया है, अपने आप को जहन्नुम से बचाने के लिए क्या किया है, अपने बच्चों को जहन्नुम से बचाने के लिए क्या किया है, अपने माँ बाप को जहन्नुम से बचाने के लिए क्या किया है। आज सोचिए, आज, वरना कल सर पे खड़ी है और कल आ गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।